آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 2 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ الاخلاص کا تعارف۔ یہ مکی صورت ہے، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 112 جبکہ نزول کے اعتبار سے 22 نمبر پر ہے۔ ایک رکوع، اس کی 4 آیات، 15 کلمات اور 48 حروف پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کی خالص توحید کا بیان ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ ماقبل سے ربط و مناسبت۔ گزشتہ صورت میں توحید کے ایک دشمن کا اخروی انجام ذکر کیا گیا تھا، اس صورت میں خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کا سورہ لہب سے یہ ربط ہے کہ ابو لہب و عمید قریش بلکہ جملہ مشرکین بلائے شرک میں اس لیے مبتلا ہوئے کہ ان کو عرفان خداوندی حاصل نہ تھا۔ یہی ابو لہب اور اس جیسے تمام لوگوں کی تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ اس صورت میں اس تباہی سے بچنے کا راستہ یعنی معرفت خداوندی بیان کیا گیا ہے۔ نیز سورہ کافرون میں جس ذات عالی کی عبادت کا اقرار اور اس پر بجا آوری کا اصرار بیان کیا گیا، اس کے بعد اس ذات کے کامل اوصاف بیان کر دینا مقتضی رحمت و اتمام حجت ہے۔ جو نہ مانے وہ فیض کوثر فتح و نصرت سے محروم رہ کر ابتر بنے گا اور محرومی کے ساتھ ابو لہب والی بلا میں گرفتار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ قل آپ کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد یکتا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ احد وہ اکیلا اور یکتا جس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، وہی اکیلا رب ہے، کسی دوسری کا ربوبیت اور الوہیت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہی تنہا کائنات کا خالق، مالک الملک اور نظام عالم کا مدبر و منتظم ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، جس کی ذات میں کسی قسم کے تعدد، تکثر، دوئی کی گنجائش نہیں، نہ اس کا کوئی مقابل ہے نہ مشابہ۔ اس میں مجوس کے عقیدے کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں، خیر کا خالق یزداں اور شر کا اہرمن۔ نیز حنوت کی تردید ہوئی جو 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدائی میں حصہ دار ٹھہراتے ہیں۔ آیت کے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے اللہ کی دعوت دے رہے تھے، جبکہ دور نبوی کے ساری دنیا طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھی، لہذا اللہ کی ذات کے متعلق آپ سے کئی بار سوال ہوا اور کئی قسم کے فرقوں کی طرف سے ہوا۔ سب سے پہلے یہ سوال مشرکین مکہ نے اٹھایا تھا، جو ہر خوبصورت پتھر کو معبود بنا لیتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس سوال کی نوعیت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا ہم سے نسب بیان کرو، تو اللہ نے یہ صورت اتار دی کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ اکیلا ہے، اللہ صمد ہے، اور صمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہو اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو، اس لیے کہ جو کسی سے پیدا ہوگا ضرور مرے گا، اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بھی ہوگا، اور اللہ نہ مرے گا اور نہ اس کا کوئی وارث ہوگا اور نہ اس کا کوئی کفو ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ کفو کی معنی یہ ہے کہ نہ کوئی اس کے مشابہ ہے نہ برابر، اس کی مثال کوئی چیز نہیں۔ مشرکوں کے بعد جس نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں کوئی سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ صورت پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ احد بمعنی لا ثانی، بے نظیر، یکتا۔ اس لحاظ سے اس لفظ کا اطلاق صرف ذات باری تعالیٰ پر ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ گنتی میں 1، 2، 3 کے لیے واحد،
اثنین ثلاثات ہے، واحد کے لیے بجائے احد نہیں بولا جاتا، البتہ دو موقعوں پر احد کا لفظ واحد کا مترادف ہو کر آتا ہے۔ نمبر 1 اسماء اعداد کی ترکیب میں، جیسے احد عشرہ 11، احدہما دونوں میں سے کوئی ایک، احد منکم تم میں سے کوئی ایک، احدکم تمہارا کوئی ایک۔ نفی کی صورت میں صرف ذیل قول کے لیے آتا ہے، جیسے لیس فی الدار احد، گھر میں کوئی بھی نہیں، جبکہ واحد کا لفظ عام ہے جو ما سوی اللہ کے لیے عام مستعمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اس صورت میں ہے کہ اللہ کی کوئی صفت بھی مذکور ہو، جیسے هو اللہ الواحد القہار، یعنی اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے، سب کو دبا کر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، دو نہیں، جیسے کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، تین بھی نہیں، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ باپ بیٹا روح القدس تینوں خدا ہیں اور تینوں مل کر بھی ایک ہی خدا بنتا ہے، یا ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ خدا مادہ اور روح تینوں ہی ازلی ابدی ہیں، وہ 33 کروڑ بھی نہیں، جیسے کہ ہندو اپنے دیوی دیوتوں کی تعداد شمار کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک اور صرف ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ سب کا مرجع ہے۔ صمد کے لوگ بھی میں نے ایسے مضبوط چٹان کے ہیں جس کو سہارا بنا کر کوئی جنگجو اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ بعد میں یہ لفظ اسی مفہوم میں ایسے بڑے بڑے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو لوگوں کے پناہ دیتے تھے اور جن سے لوگ اپنے مسائل کے لیے رجوع کرتے تھے۔ اس طرح اس لفظ مضبوط سہارے اور مرجع جس کی طرف رجوع کیا جائے کہ میں نے مستقل طور پر آ گئے۔ چنانچہ اللہ الصمد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کا مرجع ہے اور مضبوط سہارا ہے، وہ خود بخود قائم ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، باقی تمام مخلوقات کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اور تمام مخلوق زندگی اور ہر چیز کا وجود اسی کی بدل ہوتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ ظاہر وہ الحی القیوم ہے، یعنی خود زندہ ہے اور تمام مخلوق کو تھامے ہوئے ہے، باقی تمام مخلوقات کے ہر فرد کا وجود مستعار ہے، اور کائنات میں جو زندہ چیزیں ہیں ان کی زندگی بھی مستعار ہے، جیسے ہم انسانوں کی زندگی بھی عمر دراز ماں کے لائے تھے 4 دن کے مصداق اسی کی عطا کرتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں سمد ان میں 2 باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں، نمبر 1 کسی چیز کا ٹھوس اور مضبوط ہونا، نمبر 2 لوگ ہر طرح سے اس کی طرف قصد کریں، اور الصمد ایسی ذات ہے جو خود تو مستقل اور قائم بالذات ہو، وہ خود کسی کی محتاج نہ ہو مگر دوسری سب مخلوق اس کی محتاج ہو۔ بے نیاز کے لیے عربی زبان میں غنی کا لفظ بھی آیا ہے اور اس کی ضد فقیر ہے۔ غنی وہ ہے جسے کسی دوسری کی احتیاج نہ ہو، مگر یہ لفظ صرف مال و دولت کے معاملہ میں بے نیاز ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غنی دولت مند کو کہتے ہیں، یعنی کم از کم اتنا مالدار ضرور ہو کہ اسے معاش کے سلسلے میں دوسروں کی احتیاج نہ ہو، جبکہ صمد کا لفظ جملہ پہلوؤں میں بے نیاز ہونے کی معنی میں آتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی جملہ پہلوؤں میں اس کے محتاج ہوتے ہیں، مثلا اللہ کھانے پینے سے بھی بے نیاز ہے اور سونے اور آرام کرنے سے بھی بے نیاز ہے، وہ اپنی زندگی اور بقا کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں، مگر باقی سب مخلوق ایک ایک چیز، رزق، صحت، زندگی، شفا، اولاد، حتیٰ کہ اپنی بقا تک کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ کوئی بھلائی کی بات ایسی نہیں جس کے لیے مخلوق اپنے خالق کی محتاج نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی صمد ایسی ذات ہے جو انسانوں کی ضروریات سے بے نیاز ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ اللہ سبحانہ و تعالی الصمد وہ ہستی ہے جس کی طرف تمام حاجتوں میں رجوع کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں تمام مخلوق اپنی حاجات اور مسائل میں اس کی طرف رجوع کرتی ہے، وہ تمام مخلوق کی حاجات کو پوری کرنے والا ہے اور اس سے کوئی حاجت نہیں، وہ حاجت سے بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہر طرح کا انتظام بھی کر رکھا ہے، وہ آسمان سے بھی رزق کا انتظام کرتا ہے اور زمین سے بھی، وہ ایک چیونٹی کو بھی کھلا رہا ہے اور بکری، سانپ، حتیٰ کہ پتھروں میں رہنے والے کیڑوں کو بھی رزق
عطا کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رزق دیتا ہے اور کسی سے رزق نہیں مانگتا۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ وہ رازق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات آپ تعریف والا ہے۔ کائنات کے پیدا ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی شان میں اضافہ نہیں ہوا، اس کی شان پہلے سے ہی عظیم ہے اور عظیم تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا محتاج نہیں، جبکہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ازلی اور ابدی ہے۔ الصمد کا ایک معنی وہ ہے جو اپنی تمام صفات میں کامل ہونا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں الصمد وہ سردار ہے جو اپنی سرداری میں کامل ہے، وہ عظیم ہے جو اپنی عظمت میں کامل ہے، وہ حلیم ہے جو اپنے حلم میں کامل ہے، وہ غنی ہے جو اپنے غنا میں کامل ہے، وہی شرف کی تمام انواع میں کمال رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہیں جو صفت الصمد کے لائق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی خوبی میں کامل ہے، اپنی شان اور بزرگی کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ عرفہ ہے کہ کوئی اس کے مقابل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا بے نیاز ہے، کسی انسان کی عبادت کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہر طرح کی ضرورت اور حاجت کے لیے صرف الصمد کو پکاریں اور امید رکھیں کہ وہی پورا کرے گا۔ عقیدہ توحید دین اسلام کی روح ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن ہے۔ تمام عبادات میں یہی روح کار فرما ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں حق تعالی جل شانہ کی وحدانیت کے بارے میں کوئی واضح تصور موجود نہیں ہے۔ کسی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا ہے اور کسی نے حضرت عزیر کو، کسی نے آگ، ستاروں، سورج، چاند کو، بلکہ ہر نفع نقصان والی چیزوں، جانوروں، درندوں اور حشرات الارض تک کو معبود بنا رکھا ہے۔ جبکہ یہ تمام تصورات اور عقیدے باطل ہیں، اس کے مقابلے میں اسلام کا نظریہ توحید بالکل کلیئر ہے۔ سورۃ الاخلاص کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کے شرکیہ نظریات سے مبرہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی نبی، ولی، فرشتہ یا مقرب اس کی بادشاہت، امر و حکم میں شریک سہیم نہیں ہے۔ اسی عقیدے کی تصحیح کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ ان سب کی زندگیوں کا محور توحید باری تعالیٰ کا نکھرا تصور دینا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ توحید کے بغیر کوئی عبادت بارگاہ رب العالمین میں درجہ قبولیت نہیں پا سکتی، خواہ اس کی ادائیگی میں کتنی مشقتیں کیوں نہ اٹھائی گئی ہوں، خواہ وہ عبادت کتنی زیادہ کیوں نہ کی گئی ہو۔ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجی جا چکی ہے۔ اگر تم نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھاؤ گے۔ یا اللہ، بے شک آپ احد ہیں، صمد ہیں۔ اے اللہ، جس طرح آپ اپنی ذات میں یکتا ہیں، اس طرح آپ اپنی صفات میں بھی یکتا ہیں۔ اے اللہ، آپ ہر طرح سے کسی کی شرکت سے پاک منزہ ہیں۔ اے اللہ، کوئی آپ کا مثل اور ہمسر نہیں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، نہ صفات میں، نہ علم و قدرت میں۔ اے اللہ، اپنی ذات پاک کی ہم کو صحیح معرفت توحید کی حقیقت نصیب فرما اور اسی پر زندہ رہنا اور اسی پر مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ، اس سورہ مبارکہ کے انوار و برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرما اور شب و روز اس کے ورد کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبردار بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔